کی نماز میں، اور درسگاہ کا وقت شروع ہوتا فجر کی نماز کے بعد تو تھوڑی ہی دیر پڑھتے تھے۔ کتاب پڑھنے کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے اسی سے متصل مفتی اعظم ہند کا مزار ہے، وہیں پر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ مزارات مسجد رضا سے لگ کر کے ہی ہیں قریب میں۔ حضور تاج الشریعہ کے متعلق ان کے ساتھی فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چوکھٹ کے باہر یہ کھڑے رہتے تھے، آنکھ بند کر کے کتاب سینے سے لگا کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کبھی کبھار 2 گھنٹے وہیں چوکھٹ کے پاس کھڑے رہتے، کتاب ادھر کلاس میں پڑھتے، درسگاہ میں پڑھتے، اور اس کے بعد کتاب لے کر سینے سے لگا کر ان مزارات اولیاء کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور جب درسگاہ ختم ہوتی، گھنٹیاں پوری ہو جاتی، تو وہی کتاب دبا کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ یہ معمول ان کا کئی دنوں تک تھا، کئی دنوں تک، حتیٰ کہ امتحان کے اوقات آتے تھے، امتحان کے دوران ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کے بعد آ کر اسی چوکھٹ کے پاس جہاں ان کا کھڑے ہونے کا مقام تھا، کتاب سینے سے لگائے اور آنکھیں بند کی اس چوکھٹ کے پاس کھڑے رہتے۔ لوگ فاتحہ کے لیے اندر جاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، چادر پیش کرتے ہیں، مگر اسی اعلیٰ حضرت کا یہ پوتا، اسی اعلیٰ حضرت کا یہ نواسا چوکھٹ کے باہر کھڑا رہتا، اور گھنٹے 2 گھنٹے تک نہ جانے کیا چیز ہوتی۔ پھر جب آپ کی فراغت ہوئی تو تاج الشریعہ کے وہ ساتھی فرماتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہوا کہ یہ درسگاہ میں اساتذہ سے کتاب کھول کر پڑھتے ہیں اور چوکھٹ کے باہر کتاب بند کر اعلیٰ حضرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض لیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ علم و ہنر کا بحر بے کراں کہاں سے آیا۔ یہ فیض علماء اساتین ملت اولیاء سے حاصل کیا ہوا تھا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، علم جو محنت سے ملتا ہے، وہ 80 سال محنت کرنے کے بعد جو علم ملتا ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اور جو علم نظروں سے ملتا ہے اس کا مقام بہت الگ ہوتا ہے۔ ایک محنت سے حاصل کیا ہوا علم جس کو علم کسبی کہتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے غیب سے دیا جاتا ہے، وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ تو راتوں رات بھی مل جاتا ہے، صبح سے شام میں بھی مل جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں ہی علم دین عطا فرمایا ہے۔ انہی شخصیات میں نے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کا علم اس میں وہ اب تنہا نظر آتے تھے، فقہ کا علم اس میں وہ تنہا نظر آتے تھے، تفسیر کا علم اس میں وہ تنہا نظر آتے تھے، منطق کا علم اس عمر میں، جب آپ کی عمر آخری زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کی ظاہری زندگی کی، کہ ہم جب آپ کے ہاں پڑھنے کے لیے موجود تھے کئی کمزوریاں لاحق تھیں، باوجود اس کے منطق کا علم ایسا ہے جس کو جوان اساتذہ پڑھاتے ہیں عام طور پر تو بھی پیشانی پر پسینے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک خشک فن مانا جاتا ہے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اصول کی ہے، جو منطق کی ہے، وہ جب اساتذہ پڑھا کر تھک جاتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ کے پاس وہ ایسی پیچیدہ عبارتوں کے لیے طلبہ کو بھیج دیتے ہیں۔ میں خود کئی عبارتیں لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ ظہر کا وقت ہے، نماز سے پہلے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، صرف عبارت سامنے والے طالب علم نے پڑھا، آپ نے دیکھا بھی نہیں کتاب کو، اور بغیر دیکھے اسی کا حل بیان کر دیتے تھے کہ یہ کتاب میں اس عبارت کا یہ معنی نکلتا ہے، اس لائن کا یہ معنی نکلتا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیٹھ کر کے روزانہ آپ کا حال یہی تھا، علم کی موتیاں بکھیرتے رہے، علم کی موتیاں بکھیرتے رہے۔ اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہم نے دیکھا، ان کی کوئی محفل بری نہیں ہوتی، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ اے میرے عزیزو، آج محفلیں تلاش کیوں نہیں کرتے علماء باعمل کی؟ آپ سیکھیں نہ سیکھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اٹھ تو آیا کرو۔ تھوڑی دیر جو تم وقت گزارو گے ان علماء باعمل اور صالحین کی محفلوں میں، دیکھنا تمہارے دل سے گناہوں کی محبت ختم ہوگی، تمہاری آنکھیں حیادار ہو جائیں گی۔
ان مجالس میں بیٹھنے کے بعد غیب سے تمہیں ایسا احساس ہوگا کہ علم کے لیے میرا سینہ کھلتا جا رہا ہے، کشادہ ہو رہا ہے۔ ہم نے وہاں ان محفلوں میں یہی دیکھا۔ ہوتا کیا ہے، یہاں دوسری محفلیں غیبت کے لیے ہی تو سجائی جاتی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی چغلی، اس کی چغلی، کس نے کیا کیا، کون کہاں کیا کیا کر رہا ہے، انہی چیزوں کے لیے تو یہاں محفلیں ہوتی۔ قسم رب ذوالجلال کی، تقریباً 6 سال کے عرصے میں ایک رات یا ایک دن یا ایک مجلس ہم نے ایسی نہیں دیکھی کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کوئی غیبت کر رہا ہو یا وہ کسی کی محفل میں کسی کی باتیں کر رہے ہوں۔ آپ کی ہر مجلس میں، ہر محفل میں یا تو کوئی حدیث کی کتاب کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، یا تو خود وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، یا وہ بھی نہیں تو دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، مرید بنا رہے ہیں اور انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ ہر برائی سے بچتا رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا۔ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو، یہ میں بلا مبالغہ کر رہا ہوں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اس بات کی تلقین کرائی کہ وعدہ کرو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یا چادر پکڑ کر کے کہ میں آج سے ہر برائی سے بچتا رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ تو روز کا تھا آپ کا، بلکہ دن میں کبھی کبھار 50 مرتبہ بیعت کرتے تھے، 50 مرتبہ۔ یہ میں عدد کے اعتبار سے اگر بتاؤں تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ بیعت کرتے تھے۔ ایک بار آئے مجلس میں بیٹھے، سب کو بیعت کیا، تلقین کیا، کہو کہ ہر گناہ سے بچتا رہوں گا، کہو کہ ہر بد مذہب سے بچتا رہوں گا، عورتیں کہو کہ نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی۔ یہ تلقین کراتے مرید کرنے کے وقت، اور یہ بھی کہلواتے کہ ناچ گانے باجے سے آپ بچتے رہیں گے۔ جو آتے تھے وہ یہ وعدہ کر کے ہی مرید بنتے تھے، یہ وعدہ کرتے تھے، اور گئے محفل ختم ہوئی، پھر 2 منٹ نہیں گزرے کہ حضرت سے کہا گا کہ حضور اور کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر ان کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے یہ کہا بھی کہ حضرت آپ لوگوں کو اتنے مرتبہ مرید کراتے کراتے تھک جاتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھکان کس بات کی، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی وصیت کرنا کوئی تھکان کی بات ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی تلقین کرنا لوگوں کو، کیا یہ کوئی تھکان کی بات ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سوتے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے لوگ آئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، سوتے سوتے ہی بستر پر ہی پڑھانا شروع کیا، بستر سے ہی تلقین کرنا شروع کیا۔ اخیر زمانے میں تو آپ نے اکثر آئے ہوئے لوگوں کو سو کر کے ہی وصیتیں کی ہیں، لیٹ کر کے بھی کہا یہ اللہ والے کی شان ہے، بیٹھا ہو تو شریعت مصطفیٰ کی بات کرے، کھڑا ہو تو شریعت کی بات کرے، سویا ہو تو شریعت کی بات کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت اور ان کے عشق کا جام پلانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے عزیزو، جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کیا، تب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جمال اور ان کے جلال کو لوگوں پر ایسا طاری کیا کہ آج بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلا۔ یہ کسی نے ٹریننگ دے کر کے نعرے نہیں لگوائے ہیں، کسی کو سکھا کر کے یا بہت زیادہ ٹریننگ دے کر کے لوگوں کو نعرے کی تلقین کیے ہوئے ہوں نہ، بلکہ بے ساختہ عام لوگوں کی زبان سے یہ نکلا، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بھی کہنے لگے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی یہ پکارنے لگے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار کی محبت اللہ خود ڈالتا ہے۔ یا 1000 پرچار کر کے بھی لوگ پھیلتے نہیں، اور وہ ہر پرچار والی چیز سے بچ کر کے بھی پھیلتے ہی رہے پوری زندگی بھر، نہ کبھی تصویر میں آئے، نہ کبھی میڈیا میں آئے، نہ کبھی ویڈیو میں آئے، کبھی نہیں۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے کونے کونے تک لوگ آپ کو جانتے رہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو اللہ کا ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جائے، پھر اس کی تشہیر کرنا
یہ بندوں کا کام نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ عزیزان گرامی، میں بات کو طول نہیں دوں گا، ان کی کرامات، ان کے علم، ان کا تقوی یہ جگ ظاہر ہے، صرف میری آپ بیتی میں سناتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بڑا شدید صدمہ ہوا ہے، بڑا شدید، اور وہ بہت ہی وقت کے گزرتے ہی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا کہ 2 بڑے غم لاحق ہوئے ہیں۔ ایک میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، آپ کی وفات، جنہوں نے ہمیں یتیم کیا، اور ان کے فوراً بعد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جو میرے روحانی باپ تھے، میری تربیت کے وہ مربی تھے، ان کا جانا 1-2 ایسے صدمے ہیں کہ اس کے بعد خالی خالی مجلسیں لگنے لگیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میری فراغت کے بعد سے میں جانتا ہوں، جب سے میں جامعہ ازہر سے پڑھ کر کے آیا، اس سے پہلے بھی میدان میں کام کرنے کا کچھ تجربہ رہا ہے، عوام کے درمیان رہنے کا تجربہ رہا ہے، چھٹیوں میں جب بھی رمضان میں تراویح سنا تھا تو لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، لیکن باضابطہ طور پر جب فیلڈ میں اترا پڑھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے تھے جہاں مجھے رکنا پڑتا تھا اور کسی کو پوچھنا پڑتا۔ اس میں 2 شخصیتیں بڑا سہارا بنتی تھیں، ایک میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سید تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرت کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے فون کیا یا بات کرنے کی کوشش کی، کبھی حضرت نے جھڑک کر نہیں بات کیا، کبھی نہیں کہا کہ یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا۔ جس حالت میں ہوتے تھے تسلی دیتے، بہت سارے معاملات پر ڈھارس بندھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وکرولی پاک سائٹ میں آنے کے بعد بھی جب یہاں پر امامت پر میں یہاں لگا تھا، میری تقرری ہوئی، اس کے چند ہی دنوں کے بعد میں بریلی شریف حاضر ہوا تھا اور کچھ نذرانہ لے کر کے حاضر ہوا تھا۔ بچپن سے جب تک ہم پڑھتے رہے، حضرت کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جب حاضر ہوئے، یہ بات میں عرض کرتا ہوں، رک کر کے بیچ میں تھوڑی چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ان کی شفقتیں کیسی تھیں۔ ایک شفیق استاد، ایک مہربان پیر، ایک مشفق مرشد کیسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جامعۃ الرضا سے میں دستار بندی سے پہلے ہی مصر چلا گیا تھا۔ 2 سال تھا، دستار بندی عرس رضا میں ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی مصر جانے کا اتفاق ہو گیا۔ جامعہ ازہر سے لیٹر آیا تو میرے جانے کا سارا انتظام ہو گیا، وہ بھی حضرت نے خود فرمایا تھا۔ میرے مصر جانے کا سارا انتظام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اور میں سب سے پہلا اسٹوڈنٹ تھا جو جامعۃ الرضا سے جامعہ ازہر کے لیے جا رہا تھا۔ پہلی بیچ میں ایک ہی نام آیا تھا، صرف میرا۔ حضرت نے بڑی دعائیں کی تھیں، اور جب جانے لگا تو میں